اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فأزلہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما کان فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ ادھر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اعزاز آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ ابن مردویہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نبی بھی رسول بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ عام مفسرین کا بیان ہے کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، لیکن معتزلہ و قدریہ کہتے ہیں کہ جنت زمین پر تھی۔ سورہ اعراف میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت حوا پیدا کی گئی تھی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ کے علماء سے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ ابلیس کے مردود قرار دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے پھر ان پر اون کی کیفیت طاری کر دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھول کر حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں انس و محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئیں۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں اور حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگے انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فوراً فرشتوں نے پوچھا فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا حوا۔ انہوں نے کہا اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آئی ہے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام و اطمینان رہو اور جو چاہو کھاؤ۔ ایک خاص درخت سے روکنا اصل امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے گیہوں کا درخت تھا، کسی نے سنبلا کہا، کسی نے کھجور، کسی نے انجیر کہا، کسی نے کہا اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائق نہیں، کسی نے کہا اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے کوئی ایک درخت تھا جسے اللہ نے روک دیا، نہ قرآن سے اس کا تعین ثابت ہوتا ہے نہ کسی حدیث سے۔ مفسرین میں اختلاف ہے اور اس کے معلوم ہونے سے کوئی اہم فائدہ اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان نہیں، لہٰذا اس کی جستجو کی کیا ضرورت، اللہ ہی اس کا بہتر علم ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی یہی فیصلہ کیا اور ٹھیک بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ انہا کی ضمیر کا مرجع بعض نے جنت کہا ہے اور بعض نے شجرہ، اقرار فَأَزَلَّهُمَا بھی ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اس جنت سے ان دونوں کو بے تعلق اور الگ کر دیا، اور دوسرے معنی یہ بھی ہوئے کہ اس درخت کے سبب شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ سفر عرضی کا آغاز لفظ ان سبب کے معنی میں بھی آیا ہے، یؤفک عنہ میں اس نافرمانی کی وجہ سے جنتی لباس اور وہ پاک مکان، نفیس روزی وغیرہ سب چھن گئے اور دنیا میں اتار دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ اب تو زمین ہی میں تمہارا رزق ہے، قیامت تک یہیں پڑے رہو گے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ سانپ اور ابلیس کا قصہ، یعنی ابلیس کس طرح جنت میں پہنچا، کس طرح وسوسہ ڈالا وغیرہ، اس کے بارے میں لمبے چوڑے قصے مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن وہ سب بنی اسرائیل کے ہاں کا خزانہ ہے، تاہم ہم انہیں سورہ اعراف میں بیان کریں گے کیونکہ اس واقعہ کا بیان وہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں کہ درخت کا پھل چکھتے ہی جنتی لباس اتر گیا، اپنے تعین انگا دیکھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن چونکہ قد طویل تھا، سر کے بال لمبے تھے اور وہ ایک درخت میں اٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں الہی میں تو شرمندگی سے منہ چھپائے پھرتا ہوں۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم میرے پاس نافرمان نہیں رہ سکتے۔ اگر اتنی مخلوق تم میں پیدا کروں کہ زمین بھر جائے اور پھر وہ میری نافرمانی کرے تو یقیناً میں اسے بھی نافرمانوں کے گھر میں پہنچا دوں۔ یہ روایت غریب ہے اور ساتھ ہی اس میں انقطاع بلکہ اعضال بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نماز عصر کے بعد سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک کہ ایک ہی ساتھ جنت میں رہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک ساتھ 130 سال کی تھی۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں 9ویں یا 10ویں ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا، ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پر تھا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درخت کے پتے جو ہند میں پھیلا دیے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہند کے شہر دعنا میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور مائی ہوا جدہ میں اتری اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دست میسیہ میں پھینکا گیا اور سانپ اصفہان میں۔ ابن عمر کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پر اور حضرت حوا مروا پر اترتے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صفتیں سکھا دی اور پھلوں کا توشہ دیا۔ ایک حدیث میں کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم اور نسائی۔ امام راضی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجوہات مضمر ہیں۔ اول تو یہ سوچنا چاہیے کہ ذرا سی لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تم گناہوں پر گناہ کیے جاتے اور جنت کے طالب ہو، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں، دیکھیے کب صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچے۔ فتح موصلی کہتے ہیں ہم جنتی تھے ابلیس کے بہکانے میں اگر دنیا کی قید میں آفت ہے، اب سوائے غم و رنج کے یہاں کیا رکھا ہے؟ یہ قید و بند اسی وقت ٹوٹے گی جب وہاں پہنچ جائیں گے جہاں سے نکالے گئے ہیں۔ اگر کوئی معترض و اعتراض کرے کہ جب آدم علیہ السلام آسمانی جنت میں تھے اور ابلیس راندہ درگاہ ہو چکا تھا تو پھر وہ وہاں کیسے پہنچا، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جواب ہیں کہ بطور اکرام کے اس کا داخل ہونا منع تھا، نہ کہ بطور احانت و چوری کے۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، اور یہ بھی جواب ہے کہ جنت میں نہیں گیا تھا بلکہ باہر ہی سے اس نے وسوسہ ان کے دل میں ڈالا تھا، اور بعض نے کہا کہ زمین سے ہی وسوسہ ان کے دل میں ڈالا۔ کرتبی نے یہاں پر سانپوں کے بارے میں اور ان کے مار ڈالنے کے حکم سے متعلق حدیثیں بھی تحریر کی ہیں جو بہت مفید اور باموقع۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معافی نامہ کا متن۔ جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے ان کا بیان خود قرآن میں موجود ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ اکثر بزرگوں کا یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احکام حج سیکھنا بھی مروی ہے۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے کہا الہی جو خطا میں نے کی کیا اسے میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، یا میں نے خود اس کی ایجاد کی؟ جواب ملا کہ ایجاد نہیں بلکہ پہلے ہی لکھ دیا گیا۔ اسے سن کر آپ علیہ السلام نے کہا پھر الہی مجھے بخش اور معافی مل جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الہی کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی، میرے چھینکنے پر یرحمک اللہ نہیں کہا، کیا تیری رحمت غضب پر سبقت نہیں کر گئی؟ کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں لکھی تھی؟ جواب ملا کہ ہاں یہ سب میں نے کیا ہے۔ تو کہا پھر الہی میری توبہ قبول کر کے مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ ہاں۔ یہ کلمات یعنی چند باتیں تھیں جو آپ نے اللہ سے سیکھ لیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الہی اگر میں توبہ کروں اور رجوع کروں تو جنت میں پھر بھی جا سکتا ہوں؟ جواب ملا کہ ہاں، اللہ سے کلمات کی تلقین حاصل کرنے کے یہی معنی ہیں، لیکن یہ حدیث علاوہ غریب ہونے کے منقطع بھی ہے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ کلمات کی تفسیر ربنا ظلمنا اور ان سب باتوں پر مشتمل ہے۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیر الراحمین۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے کیا لوگ نہیں جانتے؟ کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور جگہ ہے جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر توبہ استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لے گا۔ اور جگہ ہے ومن تاب وعمل صالحا۔ ان سب آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس طرح یہاں بھی یہی فرمان ہے کہ وہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف و کرم، اس کے اس فضل و کرم کو دیکھو کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتا۔ سچ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، نہ اس سے زیادہ کوئی مہر و کرم والا، نہ اس سے زیادہ کوئی خطا بخشنے والا اور رحم و بخشش عطا فرمانے والا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی غم خوف و غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری
آیتوں کو جٹائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جنت کے حصول کی شرائط، جنت سے نکالتے ہوئے جو ہدایت حضرت آدم، حضرت حوا اور ابلیس کو دی گئی، اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے کتابیں، انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، راہ حق واضح کر دی جائے گی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، آپ پر قرآن کریم بھی نازل فرمایا جائے گا۔ جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابعداری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی دنیا کے کھو جانے پر کوئی غم ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے نہ بدبخت و بے نصیب، مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھاپن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ انکار و تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ابن جریر کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی نہ ہی خوشگوار زندگی ملے گی۔ ہاں جن موحد متبع سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جل کر کوئلہ ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ جنت سے نکل جانے کے حکم کو ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنا تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جنت سے آسمان اول اتار دیا گیا تھا، دوبارہ آسمان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ عالم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ بنی اسرائیل سے خطاب، ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انتہائی لطیف پیرایا میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے انکار تمہیں سے شروع ہو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح و فرمانبردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو، تم پہلوان کی اولاد ہو، داد شجاعت ہو، تم عالم کے بچے ہو، علم میں قبل پیدا کرو۔ دوسری جگہ اسی طرز کلام کو اس طرح ادا کیا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ہمارے شکر گزار بندے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا، یہ ان کی اولاد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ یہ سچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی تو گوار ہے، اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلا پتھر سے نہروں کو جاری کرنا، من و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرنا، انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ ان کی ہدایت دی جاتی ہے۔ میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی میں نے جو ہے تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو تو تم اس پر اور آپ کی ذات پر ایمان لانا، وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہیں توق اتار دیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے متبادل آسان دین دوں گا۔ دوسری جگہ اس کا بیان ہے اس طرح وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، یعنی اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں کی ہدایت مانتے رہو گے، مجھے اچھا قرضہ دیتے رہو گے، تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنا بڑا عظیم الشان پیغمبر پیدا کر دوں گا جس کی تابعداری تمام مخلوق پر فرض ہوگی، ان کی تابعداری کو بخشوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا اور دوہرا اجر دوں گا۔ حضرت امام رازی نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام سے آپ کی بابت پیشین گوئی نقل کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا، اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا ہے۔ مزید فرمایا مجھ سے ڈرو، ایسا نہ ہو جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائیں۔ اس لطیف پیرایا کو یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح ترغیب کے بیان کو ملحق کر دیا گیا۔ رغبت اور رہبت دونوں جمع کر کے اتباع حق و نبوت محمد کی دعوت دی گئی، قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے، اس کے بتلائے ہوئے احکام کو ماننے اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ تم اس قرآن حکیم پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہے، جسے لے کر وہ نبی آئے جو میں امی ہیں، عربی ہیں، جو بشیر ہیں، جو نذیر ہیں، جو سراج منیر ہیں، جس کا اسم شریف محمد ہے، جو تورات اور انجیل کو سچ ماننے والے اور حق کو پھیلانے والے ہیں۔ چونکہ تورات اور انجیل میں آپ کا ذکر تھا تو آپ کا تشریف لانا تورات کی سچائی کی دلیل تھی، اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود تم ہی سب سے پہلے انکار نہ کرو۔ بعض کہتے ہیں بہی کی ضمیر مرجع قرآن ہے اور پہلے
آ بھی چکا ہے بما انزلتا، اور دونوں قول در حقیقت سچے اور ایک ہی ہیں۔ قرآن کو ماننا رسول کو ماننا ہے، اور رسول کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے۔ اول کافر سے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہیں، کیونکہ کفار قریش بھی انکار و کفر کر چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا، اس لیے انہیں اول کافر کہا گیا۔ ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہ تھا۔ میری آیتوں کے بدلے تھوڑا عمول نہ لو، یعنی دنیا کے بدلے جو قلیل اور فانی ہے۔ میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو، اگرچہ دنیا ساری کی ساری بھی مل جائے، جب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی بہت تھوڑی ہے، اور یہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہوئے ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کی ہوئے لینا جائز ہے۔ اس طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے، تاکہ وہ خوشحال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اگر بیت المال سے کچھ مال نہ ملتا ہو اور علم سکھانے کی وجہ سے وہ کام دھندا بھی نہ کر سکتے ہو تو پھر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی، امام احمد اور جمہور رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کی ایک دلیل وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کے لیے ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان سب میں زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے۔ دوسری مطول حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے آپ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں زوجتکم ہا بما معک من القرآن، میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا اور تو اسے قرآن حکیم جو تجھے یاد ہے اسے بطور حق مہر یاد کرا دے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا تو اسے ایک کمان بطور ہدیہ دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا اگر تجھے آج کی کمان لینی ہے تو اسے لے، چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابی بن کعب سے بھی ایسی ایک مرفوع حدیث مروی ہے۔ ان دونوں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا پھر اس پر تحفہ اور ہدیہ لے کر اپنے ثواب کو کھونے کی کیا ضرورت ہے، اور جبکہ شروع ہی سے اسے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلا شک و شبہ جائز ہے، جیسے اوپر کی دونوں حدیثوں میں بیان ہو چکا۔ واللہ عالم، صرف اللہ ہی سے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اس کی عبادت و اطاعت میں لگا رہے اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف سے دیے گئے نور پر گامزن رہے۔ غرض اس جملے سے انہیں خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کو جو اس کی کتابوں میں نہ چھپائیں اور دنیاوی ریاست کی طمع پر آپ کی مخالفت میں ربادہ نہ ہوں، بلکہ رب سے ڈر کر اظہار حق کرتے رہیں۔